ذہنی سکون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ بیوی۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے اپنے بیوی کے عیب بیان کیے۔ بزرگ نے جواب فرمایا، تمہاری دو بند کون ہیں؟ شخص نے بتایا، بیوی۔ تمہارا باورچی کون ہے؟ بیوی۔ تمہارا صفائی کرنے والا کون ہے؟ جواب دیا، بیوی۔ تمہارے گھر کی آیا کون ہے؟ بیوی۔ دن رات گھر کی چوکیداری کون کرتا ہے؟ بیوی۔ جب تم بیمار ہوتے ہو تو تیمارداری والا کون ہوتا ہے؟ بیوی۔ تمہارے گھر اور مال کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بیوی۔ پھر بزرگ فرمانے لگے، تم ان تمام کاموں کی اجرت دیتے ہو کہ نہیں؟ شخص نے کہا، نہیں۔ بزرگ نے فرمایا، تم نے اپنی بیوی کے عیب تو ڈھونڈ لیے مگر اس کی خوبیاں تمہیں نظر نہیں آئی۔ ان سے شادی نہ کرنا۔ ایک عرب دانا نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، 7 قسم کی عورتوں سے کبھی شادی مت کرنا، خواہ وہ حسن و جمال، مال و دولت میں بے مثال کیوں نہ ہو، کیونکہ ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ساری زندگی جتاتے رہو گے۔ وہ 7 عورتیں کون ہیں؟ انانا، منانا، کنانا، حنانا، حداقہ، براقہ اور شداقہ۔ ان کی تفصیل دیکھیے۔ حنانا، جو عورت ہر وقت سر پہ پٹی باندھے رکھے کیونکہ شکوہ شکایت ہمیشہ اس کا معمول ہوگا۔ منانا، وہ عورت جو ہر وقت مرد پر احسان ہی جتاتی رہتی کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا تو مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ تیسری، کنانا، وہ عورت جو ہمیشہ ماضی کو یاد کرے کہ فلاں وقت میرے ساتھ یہ تھا وہ تھا۔ 4، حنانا، وہ عورت جو ہر وقت اپنے سابقہ خاوند کو یاد کرتی ہے کہ وہ تو بڑا اچھا تھا مگر تم ویسے نہیں ہو۔ 5، حداقہ، وہ عورت جو خاوند سے ہر وقت فرمائشی کرتی رہے جو چیز بھی دیکھے اس کی طلبگار ہو جائے۔ براقہ، وہ عورت جو ہر وقت اپنی چمک دمک میں لگی رہے۔ شداقہ، وہ عورت جو تیز زبان اور ہر وقت باتیں بنانا ہی اس کا کام ہو۔ بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کرے۔ بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کی کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کرو۔ بہترین شوہر وہ ہے جو معمولی بات پر جھگڑے نہیں، بیوی کی ضرورت کا خیال رکھے، احساس اور رحم والا معاملہ کرے، اچھے کاموں میں بیوی کی حوصلہ افزائی کرے، بیوی کو نوکرانی کی بجائے دوست اور ہمسفر سمجھے، اگر کبھی انبن ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل کرے۔ بیوی کو خوش رکھیے، ورنہ حمل کے درمیان جب بیوی سے خاوند یا کوئی دوسرا الجھتا ہے تو سائنس کے مطابق ڈرا ہے کہ بچے کی نفسیات پر گہرا اثر پڑتا ہے جس سے ہونے والا بچہ نفسیاتی امراض کا شکار ہوتا ہے، لہٰذا بہت محتاط رہیں، بیوی کو اس کے دوران خوش رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ مرد کا دل بڑھ جانا۔ مرد کا دل جب عورت سے بڑھ جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے، اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے، نہ ہی رحمت و رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ جیسا مرد ویسی عورت، جیسا مرد ہوگا ویسی ہی عورت ملے گی۔ استعمال کرو گے تو واللہ استعمال شدہ ہی پاؤ گے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ ڈپریشن کی دعا۔ ڈپریشن میں سورۃ توبہ کی یہ آیات تلاوت کرتے رہا کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تمہارے ہاں جھانکے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تاکہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اولاد کے لیے دعا، یا اللہ میری اولاد کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما، یا اللہ میری اولاد کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما،
یا اللہ میرے اولاد کے نصیب میں خوشی اور آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ میرے اولاد کو میرے حق میں سرخرو کرنے والی نعمت اور رحمت بنا۔ آمین ثم آمین۔ 3 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ سورہ مزمل فضائل و خواص، اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، ہر طرح کی پریشانی دور ہوتی ہے، ہر قسم کے نیک مقصد کے لیے 41 بار پڑھنا نہایت مفید ہے، رات کو سونے سے پہلے تلاوت کرنا نہایت مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما